صاحبزادہ بلشان صابر کمال وٹو صاحب آپ کے میں مائک حوالے کرتا ہوں۔ شاگرد رشید جناب مفکر اسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کے شاگرد رشید منظور نظر جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ صابر کمال وٹو صاحب۔ جی بسم اللہ جی، نعرہ تکبیر، سارے بولو میرے ویر ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی امی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے ہاں اگر درود پاک کا رواج ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، ہر جمعے کو بعد نماز عصر یہاں عرصہ 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، بآواز بلند محبت عقیدت کے ساتھ تصور گنبد خضرا کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سنخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بالخصوص ہماری آج کی اس بزم کا حصہ بہت سارے قرہ حضرات اور ہمارے اساتذہ اکرام آج کی اس بزم کا حصہ بنے، جن میں بالخصوص محترم المقام عزت مآب جناب قاری عبد الرحمن اسد صاحب، قاری فیض الرسول قادری صاحب، محترم المقام قاری عبد الحمید سعیدی صاحب، ابھی کچھ مہمان بس پہنچنے والے ہیں۔ میں ان تمام احباب کی آمد پر ان سب کا شکریہ ادا قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے کرتا ہوں، اور آج اس کے پروگرام کے انعقاد پر پیر طریقت قبلہ پیر سید ذیشان حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام اس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت اس شان قرآن کانفرنس کی برکت سے رب کائنات ہمارے سب کے سینوں میں قرآن کا نور عطا فرمائے۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب، پس ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک کا۔ کن لوگوں کو وارث بنایا؟ فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا، من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے چن لیا۔
کیا فرمایا؟ جنہیں ہم نے بولیے چن لیا. اور جب رب کائنات کی ذات کسی کو چن لیتی ہے اس کا مطلب ہے وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا. عام نہیں رہتا، بولیے خاص ہو جاتا ہے. فرمایا وہ جن کو چنا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ جو چنا ہوا طبقہ ہے اسی طبقے میں سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ ایسا ہوا جو ظالموں میں سے ہو گیا. اب اس کے اسباب کیا ہے یہ آگے چل کر تفصیل میں بیان کروں گا. فرمایا ان میں سے ایک طبقہ ظالموں کا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک طبقہ وہ ہے جو درمیان والا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل گیا، سبقت لے گیا. اب جب اللہ رب العزت نے سبقت کی بات کی اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بات کی تو آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بڑا خاص ہے. فرمایا یہ جو نیکیوں میں آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، یہ اپنے کمالات کی بنیاد پر نہیں، اپنی توفیقات، اپنی جد و جہد و مشقت کی وجہ سے نہیں. فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ اس میں اللہ کا اذن ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنا بولیے اللہ کا اذن ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے. آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، اور نیکیوں میں آگے بڑھنا اللہ کے اذن سے. فرمایا یہ ان پر، کن پر؟ سابق بالخیرات، جو نیکیوں میں آگے نکلے. فرمایا ان کے لیے اللہ کے حضور بڑا فضل کبیر ہے. کے لیے اللہ کے ہاں بولیے بڑا فضل. یہ تو ہے اس کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم. اب اس میں تین چیزیں بڑی خاص ہیں. اللہ نے مضمون کی ابتدا، میں سچ بات کر رہا ہوں، یہاں مجھے آتے 24-25 سال گزر گئے اور میری یہ خوش بختی ہے، میرے لیے یہ اعزاز ہے ہماری آج کی اس بزم کا حصہ بنے استاذی المکرم حضرت علامہ محمد عباس نقشبندی. جیسا کہ میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات نے مضمون کی ابتدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. اور جب چن لیا آگے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب اس چنے ہوئے میں سے اور چنے ہوئے طبقے میں سے ایک طبقہ ایسا ہوا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہو گیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک طبقہ ایسا جو درمیان میں رہنے والا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک طبقہ ایسا تھا جو نیکیوں میں سبقت لے گیا. اللہ نے اس آیت مقدسہ میں 3 طبقات کا ذکر کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے جو سبق سنانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سارے میرے موسٹ سینئر اور اساتذہ بھی ہیں، تو میں اپنا سبق سنا رہا ہوں. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ جیسے تحفیظ القرآن میں انہیں سبق سناتے تھے، اللہ پاک آج بھی توفیق دے تو اچھے طریقے سے ان کو سبق سنا دے. مضمون کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اورثنا، ہم نے وارث بنایا. کیا فرمایا بولیے سارے بولیے ذرا، کیا کہا؟ ہم نے وارث بنایا. اب آپ سے اگر میں ایک سوال کروں کہ بتائیے کہ عقیدہ توحید تو آپ سارے مانتے ہیں، رکھتے ہیں، تو اللہ کتنے ہیں؟ تو یقیناً آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ. سارے بولیے، جس کا یہ یقین ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، سب کا ہے. کتنے ہیں اللہ؟ اللہ ایک ہے. مگر یہاں رب فرما رہا ہے اورثنا، ہم نے وارث بنایا. تو ہم تو سیگا جمع کا ہے. باری تعالیٰ جب وارث تو نے بنایا ہے تو تو اپنے آپ کو، اپنی بندگی کو، اپنی توحید کے اعلان کے لیے جب تو نے فرما دیا تھا کہ میں ایک ہوں، مگر یہاں قرآن کی وراثت کا ذکر کرنے کے لیے اور قرآن کے وارثوں کا جب ذکر کیا تو باری تعالیٰ تو فرما رہا ہے ہم نے وارث بنایا. مولا یہ اور ساتھ کون ہے جسے ملا کر تو میں سے ہم بن گیا؟
تو میں سے بولیے ہم بن گیا ہے، اور ہم کیسے بنا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے جواب آتا ہے ہاں جب بات عبادت کی آئے، بندگی کی آئے، میرے حضور جھکنے کی آئے، سجدے کی آئے، تو میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کو سجدہ نہیں، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں۔ ہاں جب بات عبادت کی آئے تو واحد ہوں، مگر جب عطاؤں کی آئے، دینے کی آئے، خیرات بانٹنے کی آئے، پھر میں نہیں رہتا، میں محمد کو ساتھ ملا کے میں سے نکل کے ہم بن جاتا ہوں، میں سے نکل کر بولیے ہم بن جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن کا وارث بنایا۔ اب جب وارث بنا دیا تو سوال پیدا ہوا، باری تعالیٰ یقینی بات ہے تو نے حضور کی امت کو وارث بنایا، تو حضور کی امت کو وارث کیوں بنا دیا؟ کیا اس سے پہلے جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے ان میں بھی بڑے بڑے ان نبیوں کی امتوں میں بڑے بڑے کامل صالحین متقین تھے، ان میں سے کسی کو قرآن کا وارث کیوں نہیں بنایا؟ کیا ہماری عبادت کو دیکھا، ہمارے روزوں کو دیکھا، ہمارے ایمان کو دیکھا، تقوی و طہارت کو دیکھا، صدقات و خیرات کو دیکھ کر قرآن کا وارث بنایا؟ جواب آتا ہے اگر یہ اعمال دیکھتا تو ہمیں خود کو پتا ہے ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے طور طریقے چال چلن کیسے ہیں۔ اگر رب اعمال کو دیکھتا تو پھر کبھی بھی قرآن کا وارث نہ بناتا۔ حالانکہ اس سے پہلے نبیوں کی امتوں میں ایسے ایسے کامل اور متقی لوگ بھی تھے کہ جن کے لیے رب کائنات اپنے سورج کے نظام کو بھی بدلتا رہا۔ بولیے اپنے سورج کے نظام کو بھی ایسے ایسے کامل لوگ گزرے ہیں۔ تو باری تعالیٰ جب پہلی امتوں میں اتنے نیک اور صالح لوگ تھے پھر ہمیں قرآن کا وارث کیوں بنایا؟ حاضرین ذی احتشام اس پہ بڑا مطالعہ کرتا رہا، سوچتا رہا، تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا کوئی سبب ملے، مگر ایک سبب ملا کہ رب کائنات اگر اعمال و کردار اخلاق طور طریقے دیکھ کر وارث بنانے کی طرف آتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کسی ایک آیت کے بھی وارث کہلانے کے حقدار بنتے۔ تو باری تعالیٰ پھر اس امت کو وارث کیوں کہا؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں کسی شے کو نہیں دیکھا، فقط تمہاری نسبت کو دیکھا، تمہاری غلامی کو دیکھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس غلامی اور نسبت کو دیکھا کہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اسی نسبت کے سبب سے بیٹھے بٹھائے تمہیں قرآن کا وارث بنا دیا۔ بیٹھے بٹھائے بولیے تمہیں قرآن کا، سارے بولیے قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب جب رب کائنات نے وارث بنا دیا، اب وارث بنانے کے بعد اللہ نے 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو ظالموں میں سے ہے۔ اب وہ طبقہ کون سا ہے؟ جس نے اپنی اس وراثت کا حق ادا نہیں کیا، اس وراثت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ دنیا کے خزانے والے بھی ہیں نا، مال دولت والے بھی ہیں، تو اپنے خزانے کی حفاظت آپ بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، بینک میں پیسہ پڑا ہو، گھر میں پڑا ہو، اوپر کوئی نہ کوئی سیکیورٹی آپ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ خزانے کی حفاظت رہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ظالموں میں سے ہوا۔ وہ طبقہ کون سا طبقہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ طبقہ کہ جسے ہم نے قرآن کا وارث تو بنا دیا مگر قرآن کا وارث بن کر اس نے قرآن کے وارث ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ جس نے حق ادا نہیں کیا اللہ نے فرمایا یہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ بولیے یہ سارے بولیے ذرا یہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ اب دوسرا طبقہ وہ کون سا ہے؟ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ وہ ہے جو درمیان والا ہے۔ اب درمیان والے سے کیا مراد؟ جس نے کچھ حقوق پورے کیے، جس نے وراثت کا کچھ خیال رکھا، کچھ سستی کرتا رہا، دوسرے طبقے کا ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دوسروں سے سبقت لے گیا۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ فرمایا جو قرآن کے سارے حقوق پورے کرتا رہا، جو قرآن کے سارے حقوق
پورے کرتا رہا۔ اب یہ ہے اس گفتگو کا پہلا حصہ۔ اب میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس کا دوسرا حصہ، ہر چیز کا کسی نہ کسی شے پر حق ہے۔ آپ کا قرآن پہ حق ہے۔ مثلا آپ کو اگر ایمان کا نور چاہیے تو قرآن ایسی شے ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں جس خزانے کا وارث بنایا ہے اس میں کسی شے کی کمی نہیں، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے اس قرآن میں رکھی ہے، اور ہر شے رکھ کے اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب جب اللہ نے قرآن میں ہر شے رکھی اور رکھ کے وارث کہا تو حاضرین جی احتشام، قرآن پہ جب ہمارا حق تھا ہم ایمان لینے گئے، قرآن نے پوچھا کیا لینے آئے ہیں؟ ہم نے کہا ایمان لینے آئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ ہم نے کہا ہمارا حق ہے، ہمارا قرآن پہ ہمارا حق ہے۔ تقویٰ لینے گئے، پوچھا کیا لینے آئے ہو؟ کہا تقویٰ۔ کیوں لینے آئے ہو؟ کہا ہمارا، بولتے جائیے ذرا، ہمارا حق ہے۔ ہم ہدایت لینے گئے، قرآن نے پوچھا کیوں؟ کہا ہمارا حق ہے۔ ہمیں جو شے چاہیے تھی دنیا بنانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے ہم قرآن سے لیتے گئے، یہ کہہ کر کہ ہمارا حق ہے۔ بات کب بگڑی، معاملات کب خراب ہوئے، دوریاں کب پیدا ہوئی، نفرتیں کب پیدا ہوئی، ایمان کمزور کب ہوا، اللہ کی رحمت پلٹ کر واپس کب گئی؟ جب ہم نے قرآن میں اپنا حق مانگا ہم نے پیٹھ پھیر دی۔ جب تک ہم اپنا حق مانگتے رہے قرآن سے لیتے رہے یہ کہہ کر کہ ہمارا حق ہے، حاضرین عزیز احتشام، بات تب بگڑی، معاملات تب خراب ہوئے جب قرآن نے اپنا حق مانگا۔ جب اس نے حق مانگا ہم نے انکار کر دیا، پھر رب کی رحمت بھی روٹھ گئی، خدا بھی دور ہوا، رحمتیں بھی اٹھ گئی، ایمان کمزور ہوتا گیا، مال سے برکتیں بھی اٹھتی گئی، ہم رونے لگ گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا دور ہو گیا۔ وہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جب تک اپنے حق کی بات تھی ہم لیتے رہے، جب قرآن کا حق دینے کی بات آئی ہم دور ہو گئے، ہم جدا ہو گئے۔ لوگوں آؤ آج کی شان قرآن کانفرنس میں جو تحریک منہاج القرآن کی جانب سے میسج دینا چاہتا ہوں، لوگوں اپنا حق تو تم لیتے رہے، آؤ اب قرآن کا حق دینے کی بات، قرآن کا حق لٹانے کی بات ہے۔ اور یاد رکھ لو جو حق مارتے رہے انہیں رب نے کہا ظالم لنفس، انہیں ظالموں میں کہا، جنہوں نے آدھے حق ادا کیے انہیں مقتصد میں کہا، اور جنہوں نے قرآن کے سارے حق پورے کیے رب نے فرمایا سابقم بالخیرات، یہ نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے آج کی شان قرآن کانفرنس میں کہ ہم نے پہلے طبقے میں جانا ہے، دوسرے میں جانا ہے یا تیسرے طبقے میں جانا ہے۔ حاضرین عزیز احتشام، اب آؤ وہ قرآن کے کون سے حق ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ کون سے حق ہیں جو قرآن کے ہم نے مارے۔ اس پہ علماء اور مفسرین نے قرآن کے کسی نے 5 حق لکھے ہیں، کسی نے 6 لکھے ہیں، کسی نے 7 لکھے ہیں۔ آپ اگر 2 4 5 بھی اپنا کر چلے گئے، پیغام لے کر چلے گئے تو آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ قرآن کا پہلا حق ہے ایمان بالقرآن۔ کیا ہے بولیے، سارے بولیے ذرا، کیا ہے؟ ایمان بالقرآن، کہ قرآن کو ماننا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے۔ آپ کہیں گے قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، ہاں صرف زبان سے نہیں ماننا، ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں 2 کاموں کے لیے فقط رکھا ہوا ہے۔ ایک، یا تو قرآن ہم اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں گواہی کے لیے، یا جب ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو سروں پہ قرآن کا سایہ کرتے ہیں۔ عمل بڑا اچھا ہے مگر قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، قرآن کے نزول کا بولیے مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ لوگوں آؤ وہ حق کیا ہے جو قرآن کا ہم نے دینا ہے، ایمان بالقرآن ہے۔ اب ایمان بالقرآن، آپ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، فقط زبان کی حد تک نہیں ماننا، تصدیق بالقلب، زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ آپ کہیں گے جب صاحب قرآن کو مانتے ہیں تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اب قرآن کا دوسرا حق ہے تلاوت بالقرآن،
جو سبب بنا آج کے پروگرام کا، تلاوت بالقرآن۔ اب تلاوت بالقرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اب یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، لوگوں قرآن کا پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ کوئی کافر بھی ہو وہ کان لگا کے قرآن سن لے تو قرآن کے نور میں اتنی طاقت ہے، روحانیت ہے کہ یہ کافر کو اپنے نور سے ایمان والا بناتا ہے۔ کافر کو اپنے نور سے بولیے ایمان دیتا ہے۔ کیسے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اپنے بہن کی طرف گئے قتل کرنے، آقا علیہ السلام کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ معاذ اللہ آج قصہ تمام کروں گا، کسی نے کہا گھر کی خبر تو لو، پلٹ کے واپس آئے تو گھر میں تلاوت قرآن جاری تھی، گھر میں۔ اب دروازے پہ کان لگا کے سنا، کان لگا کے، اس کا مطلب ہے کہ توجہ کی تھی قرآن کی طرف۔ کیا کیا تھا بولیے؟ توجہ سے قرآن کو سنا۔ تھے کافر، جو ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، کافر تھے، جب قرآن کو توجہ سے سنا قرآن نے اپنا فیض منتقل کیا اور زندگی اور حالت بدل دی۔ اگر کافر ہو قرآن توجہ سے سنے تو دولت ایمان ملتا ہے، اگر محمد کا غلام حضور کا امتی توجہ سے قرآن سنے تو ذرا سوچو رب کی کتنی رحمتیں۔ یہ قرآن کا حق ہے، تلاوت بالقرآن۔ تیسرا حق ہے سماعت بالقرآن، قرآن کو سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا۔ حاضرین ذی احتشام، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، انہماک سے سنو، ہوش میں آ کر توجہ سے سنو۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر سارے بولیے رحم کیا جائے، تم پر بولیے رحم کیا جائے۔ اللہ نے اپنے رحم کو مشروط کیا توجہ اور انہماک کے سننے کے ساتھ کہ اللہ کا رحم اسی کو ملے گا، کرم اسی کو ملے گا جو قرآن کو توجہ سے سنے گا۔ اگر اپنے حالات کو دیکھیں اور اپنے کردار کو دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہ سارے کام چھوڑ کے قرآن سنتے ہیں۔ آج اینڈرائیڈ کا ٹچ کا دور ہے، زمانہ ہے، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ادھر قرآن چل رہا ہوتا ہے، ادھر گانا چل رہا ہوتا ہے۔ جب یہ حالات آ جائیں تو سوچو پھر اللہ رزق میں برکتی نہیں دے گا تو کیا ہو؟ پھر ہم جاتے ہیں تعویذ دھاگا لینے، گنڈے لینے، ہم جاتے ہیں کہ نقصان ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہ کاروبار تباہ ہمارے کردار نے کیا، قرآن شریف نے کیا۔ آؤ میسج لے جاؤ، اور یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، اپنے گھر میں ہر روز قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ جب صبح تلاوت کرو گے تو دن کی روشنی میں آنے والی بلائیں، مصیبتیں، بے برکتیاں اس قرآن کی برکت سے دور ہو جائیں۔ رات کو تلاوت کرو گے تو رات کے اندھیرے میں آنے والی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، پریشانیاں اس تلاوت کے صدقے رب دور کر دے گا۔ یہ ہے قرآن کا تیسرا حق۔ اب قرآن کا چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن کا چوتھا حق ہے افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو غور سے پڑھو۔ اللہ نے کائنات کے سارے علوم اٹھا کر قرآن میں رکھے ہیں۔ لوگوں آؤ، اگر علم پانا ہے، نور لینا ہے، تقوی لینا ہے، ایمان لینا ہے تو اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو۔ تعلق کو بولیے۔ اور پانچویں اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہی تحریک منہاج القرآن کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ تعلق بالقرآن اور تبلیغ بالقرآن۔ کیا ہے؟ ذرا یہ والا جملہ سارے دہرا دیں، تعلق بالقرآن اور بولیے تبلیغ بالقرآن، کہ قرآن سے ایسا تعلق ہو کہ صرف خود نہ سنا جائے، صرف خود نہ پڑھا جائے، خود سماعت نہ کیا جائے، بلکہ آگے یہ فیض اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنے گھر والوں میں منتقل کیا جائے۔ اور اس کام کے لیے تحریک منہاج القرآن نے ایک اسپیشل ٹیم بنا رکھی ہے جسے نظامت دعوت کہتے ہیں، جس کا کام ہی پوری دنیا میں
دروس عرفان القرآن دینا، اور وہ دروس عرفان القرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام کو، قرآن کے میسج کو ہر خاص و عام کے لیے آسان پیرائے میں بیان کر کے بتاتے ہیں تاکہ ہر ایک کی قرآن تک رسائی ہو جائے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں مگر ترجمے کی سمجھ نہیں آتی، ایک ترجمہ بتا دیتا ہوں جس کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کا ترجمہ عرفان القرآن، وہ آپ کو دیگر تفاسیر سے بے نیاز کر دے گا۔ لوگوں آؤ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑو۔ اور میں آخر پہ یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قاری ریاست علی صاحب آپ نے سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں تگ و دو کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قرآن کی ہر روز تلاوت کرتے رہے۔ ذرا سوچو کہ جو سنتے رہے، پڑھتے رہے میسیجز پر، ان کو اتنی برکات ملی ہیں، سوچو جو ہر روز پڑھ کے بھیجتا ہے اسے کتنی برکتیں ملی ہوں۔ لہٰذا لوگوں آؤ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لو۔ یہی آج کے اس درس عرفان القرآن اور شان قرآن کانفرنس کا پیغام ہے، اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام اساتذہ اور بالخصوص میں اچھا کیا قبلہ شاہ صاحب نے مجھے اشارہ دیا، مجھے 25 سال آتے ہوئے گزر گئے، بچہ تھا چھوٹا سا جب سے آنا شروع کیا، اور میں حیران ہوں اللہ رب العزت کے اس فضل پر اور اس کرم پر جو اس گھرانے پر اللہ نے کیا۔ اور آپ کہیں گے کہ اتنا کرم کیسے ہوا؟ اور کوئی سبب نہیں، 3 بیٹے، تینوں کے تینوں قرآن کے حافظ، تینوں کے تینوں بولیے قرآن کے حافظ۔ ذرا سوچو جہاں 3 بیٹے ہوں اور تینوں کے تینوں قرآن کے حافظ ہوں، وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کیسے چھم چھم برستے ہوں گے۔ اور یہ اس کا کریڈٹ یقیناً پیر طریقت قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو جاتا ہے۔ یہ ان کی تعلیمات تھی، ان کی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں میں کثیر تعداد میں حافظ قرآن ہے، اپنے نواسوں تک کو قبلہ پیر صاحب نے قرآن کے ساتھ جوڑا۔ انہیں پتا تھا کیوں کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک ولی کی حیثیت رکھتے ہیں، ولی تھے اللہ کے، اور اللہ اپنے ولی کو یہ تصرف دیتا ہے، یہ نگاہ دیتا ہے کہ وہ دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ انہیں پتا تھا اگلے حالات کا بھی کہ قرآن سے جو بندہ دور ہوتا ہے نہ دنیا چمکتی ہے، نہ قبر چمکتی ہے، نہ آخر چمکتی ہے۔ اگر انسان قرآن سے جڑ جائے، قرآن کا ہو جائے، قرآن کے حقوق پورے کرے، قرآن دنیا میں تو برکتیں دیتا ہی ہے، قبر بھی روشن ہوتی ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے خدا سے جھگڑا کرے گا، خدا سے بولیے اس کے حق کے لیے جھگڑا کرے گا۔ حاضرین ذی احتشام، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی سنور جائے، دنیا بدل جائے، بابرکت ہو جائے، آپ کے مال میں نفع ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، بچے فرما بردار ہو، اللہ کی رحمتیں ملے، اس کا ایک ہی حل ہے، کہیں تویز دھاگا نہ کروانے جائیں، کہیں نہ جائیں، آپ قرآن کے در پہ آ جائیں، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اس سے بڑا دم تویز کوئی نہیں، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ میں بارے دیگر جتنے اساتذہ تشریف فرما ہے یقیناً سبق سنا دیا ہے، نتائج اس کے بعد میں بھگتتا رہوں گا اور رزلٹ اس کا سنتا رہوں گا، مگر امید کرتا ہوں کہ جیسا تیسا بھی سنایا ہے قبول کیا ہوگا۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جو چند جملے بولنے کے لیے آئے ہیں یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہاں گونگوں کو بھی زبان ملتی ہے، گونگوں کو بھی بولیے زبان ملتی ہے۔ بارے دیگر تمام اساتذہ اکرام کا، قبلہ پیر سید ذیشان حسین شاہ صاحب بخاری، پیر سید علی حسین شاہ صاحب بخاری، پیر سید وقار حسین شاہ صاحب بخاری، آپ تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا احسن پروگرام کروانے پر، اور بالخصوص حضرت علامہ محمد عباس نقشبندی صاحب، آپ اپنی بڑی مصروفیات سے وقت نکال کر آئے، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میرا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ